آپ لوگ اس سوسائٹی میں لاکھوں کروڑوں روپے اولاد کو ڈاکٹر بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، انجینئر بنانے پر خرچ کرتے ہیں، جج بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، بزنس مین بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، سیاستدان بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی دنیا سنوارنے پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، مگر گریبانوں میں جھانکو پاکستانی مسلمانوں کتنا خرچ کرتے ہو اس بیٹے اور بچی کو اور بیٹی کو نیک صالح مسلمان بنانے پر؟ بس یہی کچھ کہ مسجد میں بھیج کے امام صاحب کے پاس ناظرہ قرآن پڑھا دیا، مولوی صاحب حافظ صاحب کو بلا کے ناظرہ قرآن پڑھا دیا، کیا دین کا حق ادا ہو گیا؟ ایسی اولاد نافرمان نہ بنے تو بولو کیا بنے؟ ایسی اولاد تو ماں باپ سے ٹکرائے گی، گالی دے گی، منہ مروڑے گی، کہ تم نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو دین، ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا، ماں باپ کے حقوق نہیں سکھائے، ماں حسن تربیت نہیں کیا، حسن ادب نہیں کیا، جو آقا نے بتایا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اب تمہاری تعظیم کہاں سے ہو؟ دین سکھانے پر کوئی خرچ نہیں کرتا، سب لائق لڑکے دنیا سیکھنے کمانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، سب سے زیادہ نہ کھد نہ لائق نہ جس کا حافظہ نہ عقل وہ دین کے مدرسہ میں بھیجا جاتا ہے۔ تم نے اللہ اور مصطفیٰ کے دین کو اتنا ہلکا بنا دیا ہے، پھر شکایت کرتے ہو علماء کی، ان کے کردار کی، ائمہ مساجد کی، مذہبی لوگوں کی، کہ وہ اس کیلیبر کے نہیں، اس درجے کے نہیں، اس اخلاق کے نہیں۔ تم نے اس کیلیبر کے لوگ بھیجے کب ہیں دین سیکھنے کے لیے؟ کوئی کھاتا پیتا گھرانہ اپنے بیٹے کو دین سکھاتا ہے؟ بولیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی کھاتا پیتا گھرانہ اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ ہر کھاتا پیتا گھرانہ بچے کو دنیا دار بنانا چاہتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتا ہے، کاروباری بنانا چاہتا ہے، کروڑ پتی بنانا چاہتا ہے۔ اچھے متمول گھرانے ہیں اس ملک میں جو سوچیں کہ میں 7 سال 6 سال 5 سال اس بچے بچی کو دین سکھانے پہ لگا دوں، کروڑوں روپے دنیا دار بنانے پر خرچ کیے، مگر کتنا خرچ کیا اسے دیندار بنانے پر، مصطفیٰ کا غلام بنانے پر، قرآن کا پیروکار بنانے پر، سنت اور حدیث نبوی پر عمل کرنے والا بنانے پر۔ ہمارے اندر حیثیت اٹھ گئی ہے دین کی۔ غریب گھرانوں کے لوگ جنہیں بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں، کپڑے نہیں، اسکولوں کی فیس نہیں، نالائق بچے، ذہین نہیں، حافظہ نہیں، محض غریب، وہ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ صابن بھی مفت ملے گا، تیل بھی مفت ملے گا، کپڑے جوتے مفت ملیں گے، زکوٰۃ کے پیسے ملیں گے۔ جب سوسائٹی کے اس طرح کے غریب بیچارے بچے، پسماندہ بچے دین سیکھنے کے لیے آئیں گے اور وہ آپ کے امام بنیں گے، علماء بنیں گے، ان سے آپ کس کیلیبر کی توقع کرتے ہیں؟ ایچیسن کالج کی طرح ادارے بنائے ہیں دین کے علم کے لیے؟ یہ بڑے بڑے اعلیٰ، میں اسکولوں کے نام نہیں لیتا، یہ چینز ہیں مختلف اسکولوں کے جن پہ کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کے لیے بنائے ہیں ایسے ادارے؟ اچھی نسل کہاں سے ملے؟ مذہب کی اچھی قیادت کہاں سے ملے؟ اچھے گھرانوں کو ذہین اچھے لائق بچے بیٹے مصطفیٰ کے دین کے سپرد کرنے ہوں گے، تب وہ دین کے علمبردار ہوں گے، تب دین کی قیادت اچھی آئے گی اور ان سے آپ اچھا توقع کر سکیں گے، اچھے رسپانس کا، اچھے کردار کا، اچھے بیہیویئر کا، اچھے ڈیلیور کرنے کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو ٹھیک ہے دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، علموا اولادکم العوم والرمایا، اولاد کو سوئمنگ بھی سکھاؤ، تیراکی بھی سکھاؤ، تیر اندازی بھی سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اسکول بنائے مدینہ پاک میں، آقا علیہ السلام اس میں تاریخ بھی پڑھاتے تھے، فن کتابت پڑھاتے تھے، شعر و ادب پڑھاتے تھے، قانون پڑھواتے تھے، ثقافت پڑھواتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اساتذہ مقرر کیے تھے، ہر علم و فن
دوسری زبانیں سکھاتے تھے میرے آقا، دوسرے ملکوں کی انٹرنیشنل لینگویجز سکھاتے تھے، مگر سارا کچھ سکھانے کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے صفہ بنایا تھا، درسگاہ جہاں اصحاب صفہ 24 گھنٹے رہتے اور صحبت مصطفیٰ سے دین سیکھتے تھے، ولی بنتے تھے، تہجد گزار بنتے تھے، شب زندہ دار بنتے تھے، اور با کردار حضور کے صحابہ اور دین کے علم بردار بنتے تھے۔ ہماری روش بدل گئی، ہم نے ان چیزوں پر دھیان چھوڑ دیا، ہم نے ان چیزوں پر دھیان چھوڑ دیا۔